بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر کسی مرد یا عورت سے گناہ سرزد ہو جائے یا کسی سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے حدیں مقرر کی. چوری کرنے والے کی سزا مقرر کی گئی، برائی کرنے والے کی سزا مقرر کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. جی، اور جب وہ توبہ کر لے تو ہم میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس پر طعنہ زنی کرے کہ فلاں ایسا، اس کا باپ ایسا تھا، فلاں ایسا. اس پر کوئی طعنہ زنی کرنے یا اس پر کوئی ٹپنی کرنے یا کسی طریقے سے اس کو ملامت کرنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں. اس لیے کہ بندہ ہے، وہ مولا ہے، اپنے بندے کے گناہ کو اس نے معاف کر دیا ہے. اب یہ بتایا گیا کہ انہیں برا بھلا مت کہو جنہوں نے توبہ کر لیا ہے. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ توبہ کیسی ہے، وہ توبہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، کیسی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے. بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، یعنی ناسمجھی سے، غفلت سے، کوتاہی سے، جذبات کی رو میں آ کر جانتے نہیں ہیں کیا ہے، اگر ایسا گناہ کر بیٹھیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. جو جان بوجھ کر کرتے ہیں ان کے لیے تو سزائیں ہیں. جی، تو اب جو لوگ اس طریقے سے توبہ کرتے ہیں ان کے متعلق کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ملامت نہیں کرنا چاہیے. توبہ کے معنی کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں. یہاں گزشتہ آیت میں فرمایا ان اللہ کان توابا الرحیما، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے. تو اللہ بھی تواب ہے، بندے کو بھی کہا یہ بھی توبہ کرنے والا ہے، وہ بھی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ توبہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے دوبارہ وہ گناہ اس سے نہ، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے دوبارہ وہ گناہ اس سے نہ ہو، سرزد نہ ہو.
اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ پر گناہ کر لوں گا، شب قدر میں معافی ہو جائے گی، شب برات میں معافی ہو جائے گی، یا میں عمرہ کر لوں گا یا حج کر لوں گا معافی ہو جائے گی، سال بھر گناہ کریں، سال بھر جو ہے بلیک میلنگ کریں، سال بھر جو ہے غلط قسم کا پیسہ کمائیں، یہ کریں، اور سال میں ایک مرتبہ رمضان کا عمرہ کر دیں، یہ توبے کا مذاق ہے۔ اس قسم کا توبہ، اس قسم کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ جو گناہوں سے رجوع کر، جو گناہ وہ کر رہا ہے دوبارہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو، جس غلطی سے وہ توبہ کر رہا ہے دوبارہ وہ غلطی اس سے صادر نہ ہو، یہ ہے توبہ۔ اور اس کو کہتے ہیں لوٹنا۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ لوٹنا، رجوع کرنا۔ نیکی سے نکلا تھا، گناہ اس سے ہو گیا تو دوبارہ نیکی کی طرف آ جانا، جس کو آپ کے سمجھنے کے لیے کہوں میں یو ٹرن آ جانا۔ غلطی سے نکل گیا تھا، آگے سے ٹرن مار لیا، اپنی جگہ پر آ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اب یہ توبہ جس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں غافل تھا، بیداری کی طرف لوٹ جانا، گناہگار تھا، عطاؤں کی طرف، نیکیوں کی طرف لوٹ جانا۔ سمجھے؟ اگر یہ معنی توبہ کا بندے کی طرف جاتا ہے تو وہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹتا ہے، اور گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹتا ہے، اور غفلتوں سے بیداری کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر یہ معنی لوٹنے کا معنی اگر بندے کی نسبت ہوتی ہے تو یہ معنی نکلے۔ اگر مولا کی طرف وہ توبہ ہے تو وہاں بھی لوٹنا ہے، تو وہاں کا لوٹنا کیا ہے؟ عذاب سے کرم کی طرف لوٹ جاتا ہے، عذاب سے کرم کی طرف لوٹ جاتا ہے، عقاب سے، عتاب سے ثواب کی طرف لوٹ جاتا ہے، ناراضگی سے رضامندی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ بندے سے اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے۔ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی، خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، ماں بھی تڑپ رہی ہے، ادھر بچہ بھی تڑپ رہا ہے، اور دونوں کے تڑپ کا یہ حال ہے کہ ان کی زندگی کا سکون اڑ گیا ہے۔ جب وہ بچے کو جب پا لیتی ہے تو ماں کیا ہو جاتی ہے؟ خوش ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو دیکھ کر، پا کر خوش ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے گناہگار بندے کو اپنی طرف آتا ہوا سے۔ جی، اس کے لیے کوئی قید عمر کی نہیں ہے، جوان ہی کی نہیں ہے، بوڑھے کی ہی نہیں ہے، مرد ہی کی نہیں ہے، عورت ہی کی نہیں ہے۔ سمجھے؟ جو بھی ہے اس کا بندہ ہے اور اس کی بندی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا انما التوبہ، بے شک جو لوگ توبہ کرتے ہیں، علی اللہ للذین یعملون السوء، اپنے برے کاموں پر، برائیوں پر، گناہوں پر جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب توبہ کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا لحاظ رکھو توبہ کے لیے۔ پہلا یہ جاننا ہے کہ میں جو گناہ کیا ہوں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، شریعت میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ جیسے ایک آدمی زنا کر بیٹھا تو پہلے اسے جاننا چاہیے کہ شریعت میں یہ کیا حکم رکھتا ہے۔ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جی اسے پہلے پہچان۔ شریعت میں اس کا کیا ہے؟ صرف زنا ہی کا نہیں، چوری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے،
یہ الگ الگ گناہ ہیں، ہر ایک کا وزن الگ الگ ہے. چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا جائے گا یا درے کوڑے مارے جائیں گے. جی ایسے ہی گناہ چھوٹا ہے، اس کے گناہ کی سزا اتنی بڑی نہیں ہے. اس کے گناہ کی سزا اتنی بڑی نہیں ہے، اس کا گناہ چھوٹا ہے. تو توبہ کرنے والے کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس گناہ کی کیا پوزیشن ہے شریعت مطہرہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس گناہ کی کیا پوزیشن ہے، پہلے یہ جاننا. دوسرا، اب جو گناہ ہو چکا ہے اس گناہ پر شرمندہ ہونا. کیا ہونا؟ پہلے تو اس کا مقام جاننا، دوسرا اس گناہ پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا. ہائے ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. جی میں نے کیا کر دیا؟ نفس کے کنٹرول میں چلا گیا، نفس نے مجھے گناہ پر ابھار دیا. یہ نفس ہی گناہ پر ابھارنے والا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. گناہوں پر ابھارنے والی کیفیت کا نام نفس امارہ ہے. وہ لذت ہی دکھاتا ہے، نفس امارہ لذت ہی دکھاتا ہے. اس وقت اس کی عقلیں معاوف ہو جاتی. جی نفس لوامہ گناہ کے بعد افسوس، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ. ہائے ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اور پھر نفس ملہمہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ رجوع کر لیتا ہے اپنے مولا کی طرف. اور نفس مطمئنہ، مطمئن ہو جاتا ہے اب میں بخشا گیا. تو توبے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت بتایا میں نے؟ 4. ایک کیا ہے؟ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کی پوزیشن، اس گناہ کا مقام، اس گناہ کی حیثیت شریعت میں کیا ہے یہ جاننا چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا، ندامت، شرمندگی. تیسرا، اپنے آئندہ سے ایسے گناہ نہ کرنے کا عہد، نہیں کروں گا ایسے، آئندہ سے ایسے گناہ نہ کرنے کا عہد، وعدہ، پختہ ارادہ، اب نہیں کروں گا. زید سے زنا ہو گیا، اب زنا کیا ہے؟ وہ حرام، اس کو حرام کہا قرآن نے، گناہ کبیرہ کہا ہے اسلام نے. تو ایسا گناہ کبیرہ مجھ سے صادر ہو گیا نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، میں بہت نادم ہوں، بہت شرمندہ ہوں. جیسا ایک آدمی گناہ کرتا ہوا کسی کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے. فار ایگزامپل، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہے اور کسی کے ہاتھوں پکڑا گیا. دیکھنے والے نے دیکھ لیا، پکڑنے والے نے پکڑ لیا. تو اب بتائیے اس وقت پہ اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ شرمندگی. کیا دیکھ لیا نا، فلاں دیکھ لیا نا، شاگرد دیکھ لیا، بیٹا دیکھ لیا، باپ دیکھ لیا، دوست دیکھ لیا. کیا پیدا ہوتی اس کے اندر؟ شرمندگی پیدا ہوتی. تو یہاں یہ بات آئے کہ جیسا دوست، بھائی، رشتہ دار یا کوئی پڑوسی ہمارے گناہ کو دیکھنے کے بعد جیسے شرمندگی ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس سے بڑی شرمندگی آنا چاہیے میرا مولا میرے ساتھ تھا، اس کو رکھتے ہوئے میں نے ایسا کیا. جی مولا کا ساتھ ہوتے ہوئے مجھ سے گناہ ہوا. یاد رکھیے ہمارے وٹنسز جو ہیں، ہمارے گواہ جو ہیں، باہر سے نہیں لائے جاتے. نیکی اور گناہ میں جو وٹنسز ہیں وہ باہر کے نہیں. باہر کا وٹنس کیا ہوتا ہے؟
اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے۔ یہ جو یعنی ٹائم ہمارے ساتھ ہے ٹاپ ٹو باٹم، آنکھ، کان، جی، اعضاء، یہ ہمارے طاقت کا ذریعہ، یہ ہمارے سمجھے بیلنس کا ذریعہ، یہ ہماری زندگی کے لیے حرکات و سکنات ہیں، یہ ہمارے لیے یہ حرکات و سکنات بھی ہیں، یہ ہمارے وٹنسز بھی ہیں۔ مرنے سے پہلے کوئی چیز بند نہیں ہوتی سوائے زبان کی۔ اگر زبان کھلی رکھ دی جائے تو بہت انکار کرے گا، بہت آرگومنٹ کرے گا، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے اس کو لاک کر کے ان سے کہا جاتا ہے تم بولو، تم بولو۔ آنکھ بولتی ہے میں نے یہ دیکھا، کان بولتا ہے کہ میں نے یہ سنا، اعضاء بولتے ہیں کہ میں ایسا کیا، پیر بولتے ہیں کہ ایسے مقام پر میں چلا۔ ان سب کی گواہی لینے کے بعد رب فرماتا ہے کہ میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ جی، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو شرمندگی کیسے آنا چاہیے؟ اگزامپل میں نے دیا آپ کے سامنے، مثال میں نے دی، جیسے کوئی ہمارا اچھا ناسا، ہمارا جان پہچان کا آدمی ہمارے گناہ کی وجہ کے موقع پر ہمیں دیکھ لے، پکڑ لے، اس کی گرفت میں آ جائیں تو جتنی شرمندگی ہوتی ہے، جب دوستوں کے دیکھنے میں اتنی شرمندگی ہے تو مولا ساتھ میں ہے، اس نے دیکھا ہے تو مجھے کتنا شرمندہ ہو۔ جی، مجرم جب کورٹوں میں پہنچتا ہے تو آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتا، نہ جج سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، نہ ہی وکیل سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے۔ جب وہ مجرم ہے، جی، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتا، خود بخود اس کا آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ جھک جاتی ہیں۔ تو بندگان خدا، یہ دنیا کی عدالت ہے، یہاں ایک کے اوپر ایک سپریم ہے، ایک کے اوپر ایک سپریم ہے دنیا کی عدالتوں میں، جی، سیشن کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پریسیڈنٹ۔ سپریم کورٹ نے سزا دے دی تو کچھ اختیارات پریسیڈنٹ کو بھی ہوتے ہیں کہ وہ معاف کر دے۔ یہاں منزل بمنزل کورٹس میں ہیں، مگر وہ سپریم ذات ایسی ہے جس کے سامنے کسی کی گواہی نہیں چلے گی، وہ خود گواہ ہو جاتا ہے۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو شرمندگی آ جائے کس بات پر؟ کہ میں اس کے سامنے آیا ہوں، میں اس کے دربار پہ آیا ہوں جس کے دربار میں پہنچ کر انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جس کے پاس پہنچ کر انکار کرنے کی میں نہیں کیا، میں غلط ہوں، وہ میرے پر الزام دیتے ہیں میں نے ایسا جرم نہیں کیا، جی، وہ غلط بات میرے متعلق سازش کرتے ہیں، میرے متعلق، اے اللہ فلاں بندے میرے بارے میں سازش کرتا ہے، یہ کہنے کی کوئی گنجائش وہاں نہیں ہے۔ اللہ توبہ اسی لیے قبول فرماتا ہے اور بہت جلد قبول فرماتا ہے کہ بندہ وہاں انکار نہیں کرتا، اقرار کر لیتا ہے۔ وہاں کیا کرتا ہے بندہ؟ اقرار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس کی عدالت میں کوئی اور جراح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی باتیں بتایا میں آپ کو؟ 4 میں سے 2 بتایا، ایک گناہوں کی، 3 باتیں بتائیں، ایک گناہوں کی، اس گناہ کی کیا سمجھنا چاہیے؟ حیثیت، شریعت میں کیا مقام ہے، کتنی قباحت ہے اس کے اندر، شریعت اس کو کتنا ناپسند کرتی ہے، یہ معلوم کرنا۔ دوسرا شرمندگی، اور تیسرا آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد، عزم مصمم، نہیں کروں
گا، اور چوتھا اتنا کرنے کے بعد میرا مولا ضرور مجھے معاف کر دیا ہے، ہوا کی نہیں کی، معاف ہوا کی نہیں کی، کیا کی بولنے کا تھا ہوا، انہیں معاف کرنا انہیں نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہو گیا، میرا گناہ معاف ہو گیا۔ اگر خدا کا گناہوں کو معاف کرنے پر، خدا کے گناہوں پر معاف کرنے پر کسی کو شک آتا ہے تو بے ایمان۔ میں نے معافی مانگی اس نے معاف کر دیا، میں نے بھیک مانگی اس نے دے دیا، میں نے توبہ کی اس نے قبول کر لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بات چلی تھی کہاں سے گزشتہ اب صحبت میں کہاں سے بات چلی تھی کہ جو مرد اور عورت سمجھے بدکاری کر بیٹھے وہ توبہ کر لیں تو پھر تمہیں ان پر ریمارک کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں، ان پر ٹپنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے متعلق کچھ کہنے کا اختیار نہیں۔ گناہ کرنے والا بندہ، معاف کرنے والا مولا، ہم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ تو قرآن نے منع کر دیا گناہ گار کو، سمجھے، توبہ کرنے کے بعد کیا مت کہو، گناہ گار مت کہو۔ جب توبہ کر لیا تو کیا نہیں رہا، گناہ گار نہیں رہا۔ کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی نگاہ میں۔ جب اللہ کی نگاہ میں وہ گناہ گار نہیں رہا تو ہماری نگاہوں میں وہ گناہ گار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ منع کر جی، ہائے ہائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کب تک کرنا چاہیے؟ کیا سہولت شریعت نے دی؟ سال میں ایک مرتبہ۔ کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ کا یہ مدت بہت زیادہ ہے بولے سرکار، کیا بولے؟ سال میں ایک مرتبہ کی توبہ کی کیا ہے مدت زیادہ، اس لیے مہینے میں ایک بار۔ پھر حضور فرماتے یہ مدت بھی زیادہ ہے، دن میں ایک بار، کہ یہ مدت بھی زیادہ ہے۔ خود حضور فرماتے یہ مدت زیادہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں نزاع کے وقت یہ مدت بھی زیادہ ہے۔ حق کو بخشنے کے لیے سال، مہینہ، دن، سکرات کی ضرورت ہے۔ توبہ کا دروازہ سمجھے کب بند؟ جب جان، سرکار فرماتا ہے حلق کی طرف اشارہ کر، جب جان یہاں تک آ جائے گی، یہاں پکڑ دیں، جب جان یہاں تک آ جائے گی، یہاں تک آنے کے بعد بھی اگر توبہ کرے گا تو خدا معاف کر دے۔ کیا شان ہے اس کی؟ سرکار اپنے مبارک انگلیوں سے یہاں پکڑتے اور پکڑ کر فرماتے یہاں تک جان آ جائے تب بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر۔ کیا رحیم و کریم ہے، کیا غفار و ستار ہے، سمجھے، معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے جرم، اوپر کے آیت میں کیا ذکر آیا؟ کون سا جرم؟ زنا والا، بدکاری کا لفظ لائیے وہاں، سمجھے، یہ لفظ زنا جو ہے بالکل ہی براہنہ ہو جاتا ہے۔ بدکاری ہو گئی اس سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو گناہ سے توبہ کر لو تو پھر ادھر پلٹ کے نہیں دیکھنا، اس گناہ کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالنا، سوچنا بھی نہیں۔ ایسا توبہ کیے تو توبہ، سمجھے، توبہ بھی کر رہا ہے پھر وہاں جا رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے وہاں جا رہا ہے، تو یہ توبہ کا کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے، اس پر دوہرا گناہ۔
کیا ہو جائے گا؟ دوہرا گناہ ہو جائے گا. ہائے ہائے. پھر فرمایا مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے رب کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جائے فوراً توبہ کر. یہ توبہ کرنے کی بھی توفیق ملتی، توبہ کرنے کی بھی توفیق، موقع ملتا ہے. خاص مواقع تو رکھے گئے، شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے، سمجھے، مبارک ساعتیں ہیں، فجر کی نماز کے موقع پر سنت اور فرض کے درمیان کا وقت ہے، رات کو سونے سے پہلے کا وقت ہے. یہ سب کیا کون سے وقت ہیں؟ توبہ. اس میں بندہ سب سے یکسو ہو کر ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دن بھر کے پورے کاموں سے کیا ہو جاتا ہے؟ فارغ ہو کر بیٹھتا. جیسے ایک بزنس والا، ایک فیکٹری چلانے والا، ایک کارخانہ چلانے والا، سمجھے، سارے مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد رات میں کیا لے کر بیٹھتا ہے؟ جی، پین اور پیپر لے کے بیٹھتا ہے، حساب و کتاب. صبح کو کسے کیا دیا، کیا لیا، کتنا کمایا، کتنا دیا. جیسا پورا حساب دن بھر کا ایک بزنس مین کرتا ہے، ویسے بندہ مومن تنہائی میں بیٹھ کے غور کرتا ہے میں نے کس کے ساتھ اچھائی کی، میں نے کس کو ساتھ دیا، میں نے کون سی نیکی کی، میں نے کیا کیا ہے. تو شکر خدا بندی ہے کہ اس نے توفیق دے دی. اگر برائی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے تو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے کہ اب آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ توبے کی توفیق کا وقت، جب موقع ملے توبہ کرنے میں جلدی کرو. اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت آنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو، دیری نہیں کرنا چاہیے. توبہ کرنے میں دیری نہیں، جلدی کرو. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں مرید بننے میں دیری مت کرو، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. کب تمہیں اچک لے تمہیں کیا معلوم، کب تمہیں اپنے کنٹرول اور قبضے میں لے لے تمہیں کیا معلوم. لہذا تم کسی کے کنٹرول میں چلے جاؤ، کسی کے قبضے میں رہ جاؤ، تم نہ بچو گے تو کوئی بچانے والا تمہیں بچا لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہاں توبے کا وقت مقرر ہے، توبے کا وقت مقرر. یہ باتیں تو ہیں اپنی جگہ کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرو، فلاں وقت میں. توبے کے لیے دو اوقات بڑے اہم ہیں. ایک موت کا وقت اور ایک سکرات کا وقت. جی اب میں آپ کو بتا دوں سکرات کسے. سکرات کا ڈیفینیشن الگ الگ ہے، مگر یہاں میں ایک معنی بتا دیتا ہوں. سکرات کہتے ہیں اس وقت کو جب غرغرہ شروع ہوتا ہے. یہ کون سا وقت ہے؟ یہ سکرات. اس وقت میں موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آ رہے ہیں لے جانے کے لیے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سمجھے، سب دکھتے رہتے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دکھاؤں فرشتوں؟ جانا ہے، جانے کے لیے تیار ہے تو دکھا دو. برحق بولتے مگر جانے ریڈی نہیں. جی جانے تیار. جی یہ جو غرغرہ پیدا ہو جاتا ہے یہ کیا ہے؟ سکرات. یہ غرغرہ کا موقع جو ہے ان کو دیکھنے کے ساتھ اگر توبہ کر کے ایمان لا لے تو کافر کا ایمان قبول ہے. جی یہ ایمان کے لیے پہلی منزل کون سی ہے؟ سکرات. پہلی منزل کون سی ہے؟ سکرات. سکرات کے عالم میں جب ادھر کے فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں، اس وقت بھی اگر کوئی کافر مومن ہونا چاہے تو اللہ اس کا ایمان قبول کر لیتا ہے. مگر مومن کے لیے غرغرہ نہیں رکھا گیا،
سکرات نہیں رکھی گئی، اس سے آگے موت، اس سے آگے موت، پہلے سکرات شروع ہوتی ہے، بعد میں موت آتی ہے. تو کافر سکرات میں ایمان لاتا ہے تو معتبر ہے، موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ موت کے وقت کا جو ایمان ہے وہ معتبر نہیں ہے. کون سے وقت کا ایمان معتبر؟ کہاں تک کا ایمان؟ سکرات کے وقت. مگر مومن کو سکرات کا وقت نہیں دیا گیا، ایمان والے کو سکرات کا وقت نہیں دیا. موت کا وقت آ جائے اور چند لمحے باقی ہیں نکلنے کے لیے، اتنی دیر میں بھی اگر بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور یاد رکھیے گناہوں کی توبہ کا وقت ہے جان نکلنے سے پہلے تک. سکرات پہلی منزل، ابھی جان نہیں نکلی، وہ کتنے بھی دن رہتا ہے، سمجھے؟ جان نکلنے سے پہلے جو سکرات آتی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کئی دنوں تک بھی رہ سکتا ہے. 4 دن سے کچھ پچھتا ہی نہیں، دودھ ڈالے تو واپس آتا ہے، بات کرتے نہیں، بولی بند ہو گئی ہے، مرتے بھی نہیں جیتے بھی نہیں، کام کو جانا کہ نہیں جانا. ٹکٹ کا وقت ہو رہا ہے، فلائٹ کی ٹکٹ بک ہو گئی ہے، جانا ہے، مر جاتے بول کر آیا تو اب تک مرے نہیں. جی تو کس میں مبتلا ہے؟ سکرات کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ چند لمحوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، چند دنوں تک بھی ہو سکتی ہے، کوما میں چلے جانے والا مہینوں ہو سکتا ہے. کچھ ہنسنے کی بات سمجھ ماری بات ہے. مگر موت جب آتی ہے، جان جب نکلتی ہے تو اس کے لیے مہینوں ہفتے کی گنجائش نہیں، فوراً نکل گئی. تو سکرات کی منزل پر جب پہنچتا ہے کافر تو ایمان لا سکتا ہے، مگر مومن کو گناہ کی توبہ کے لیے سکرات کی شرط نہیں رکھی گئی. جان نکلنے سے چند لمحے پہلے بھی اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ. یا رب تو کریمی وہ رسول ہے تو کریم، ست شکر کے ہستین میاں نے تو کریم. کیسا کریم مولا ہے ہمارا. میں نے برائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، گناہوں میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی حصہ ہم نے نہیں چھوڑا ہے. ہم سے بہت کچھ برائیاں ہوتی ہیں مگر اس کی ایک نگاہ کرم ہماری برائیوں کو دھو دیتی. وہ رب کریم ہمارا مولا ہے. جی جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، یاد رکھیے جیسا گناہ ویسی توبہ. توبہ میں بھی الگ الگ پوزیشن ہے، الگ الگ مرتبہ ہے. جیسا گناہ ویسی توبہ. علانیہ گناہ کیا ہے، علانیہ سمجھے، سب کو دکھا کر گناہ کیا ہے تو سب کو جمع کے اعلان کرنا کہ میں اس گناہ سے کیا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. آپ سب گواہ رہنا میرے گناہوں کے، آپ گواہ ہیں، ایسے آپ میری توبہ کے بھی گواہ ہو جائیں. علانیہ گناہ کے علانیہ توبہ، اور چھپ چھپا کے جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کی چھپ چھپا کر. اس میں کیا حکمت ہے؟ چھپ چھپا کے جو گناہ ہوئے ہیں دنیا والوں کو تو معلوم نہیں ہے، پوتر ہے، پاک ہے، زمزم نہایا ہوا ہے. گنگا نہایا ہوا کی کہاوت ہمارے ہندوستان میں، مگر میں گنگا کی بات نہیں لیتا ہے، کیا کہوں، زمزم نہایا ہوا ہے، بڑا پوتر، بڑا پاک ہے، بڑا نیک ہے دنیا کی نظروں میں. مگر چھپ چھپ
ایسا کام کر لیتا ہے جو اس کے اور اس کے مولا کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو اب کیا کہا؟ اے بندے، تیرے گناہ کو کسی اور نے نہیں دیکھا ہے تو خامخواہ اعلان کر کے کیوں اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کرتا ہے؟ تیرا میرا دونوں کا راز ہے. تو نے کیا، میں نے دیکھا. اب یہ راز ہے، یہ راز راز ہی رہنے دے. چھپ کے آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں. کیا ہے؟ تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. چھپ چھپ کیا؟ میں نے دیکھا، تو نے کیا. ہم دونوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے تو اعلان نہیں کرنا ہے اس کا. رات میرے سے فلاں گناہ ہو گیا فلاں ٹائم پر، میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب گواہ رہی. لوگوں کو معلوم ہی نہیں، آپ اعلان کر رہے ہیں. تو گناہوں کا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اعلان. اگر اعلان ہو گیا ہے، علانیہ گناہ کیے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں کو معلوم ہے، ایسے پر آئے فوراً کہے کہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر رب کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. جی اب اس میں علانیہ گناہ کو علانیہ توبہ کرنے کی تاکید جو دی گئی، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ اور ہم چھپ کے توبہ کر لیے تو خدا معاف کر لے گا، معاف فرما دے گا، مگر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا نا. لوگوں کی نظروں میں ہم کیا رہیں گے؟ گناہ کاری. لوگوں کی نظروں میں ہم گناہ گار رہیں گے اور لوگ ہمیں بڑا پاک، میں جانتا نہیں کیا اسے جانتا ہوں، سب اس کی حالت مجھے سب معلوم ہے. وہ سب چھپ کر رہے ہمارے سے. تو ہمارے توبہ کرنے کے بعد بھی وہ کیا کرے گا؟ ہمارے گناہوں کو ہی یاد کرے گا. اس لیے علانیہ طور پر اعلان کر دینے سے اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ کا کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے کو کہیں شرمندہ ہونا نہ پڑے. بس سمجھ میں آئی. اچھا، پھر اس کے بعد علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ، خفیہ گناہ کی توبہ خفیہ. اب دیکھو، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کا مطلب گال پہ مار لیے، توبہ 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 توبہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ایک آدمی قرض کیا، کسی سے قرض لیا، ایک آدمی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں قرض لیا ہوں، دے نہیں سکیا، تو معاف کر دے مجھے. قرض کی توبہ کیا ہے؟ قرض ادا کر دے. قرض کی توبہ کیا ہے؟ قرض ادا کر دینا.
یہ کہ تاخیر ہو گئی مجھ سے، دیر ہو گئی مجھ سے، آپ بھی معاف کر دیجئے، اللہ سے بھی کہے مولا مجھے معاف کر دے، میں دینے میں دیری کر دی۔ قرض کی توبہ کہ میں قرض کی توبہ کرو بولے تو کیا قرض ادا کر دینا جی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھا، بہت سی نمازیں چھوڑ دیا، اب اس کی توبہ کرتے ہیں، اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکیا معاف کر دے، میں مصروف ہو گیا۔ نہیں، نماز کی توبہ قضا ادا کر جی، جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی توبہ قضائے نماز، جو روزے چھوٹے ہیں اس کی توبہ قضائے روزہ یا کفارہ۔ جی، قرض کی توبہ، قرض کی ادائی، کسی کو گالی دیے ہیں اس گالی کی توبہ کونے میں بیٹھ کر نہیں چلے گی، اس آدمی کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور ملنے کے بعد کہنا مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے پیچھے بہت کچھ برا بھلا کہا تھا، میں نے آپ کو گالی دی تھی، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ معاف کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا، مولا میں نے ایسا کر دیا، تو اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو بھی مجھے معاف فرما دے، یہ ہے توبہ۔ سمجھے؟ دنیا کو بٹور کے پھر مسجد میں آ کر شب برات میں توبہ۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ عمرہ کر لیتے توبہ ہو جاتی، حج میں گئے تو عرفات کے میدان میں کیا کہا جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسا پاک ہوا ہے ویسا ابھی بھیجا جائے گا۔ یہ مولویوں کی، ہمارا بھی بیان ایسے ہی ہوتا ہے، مگر اس کی نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وہ جو رب کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ سے تعلق جس کا ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر حقوق العباد، باپ کا حق مار کے 10 حج کر لیا، باپ کا حق سر پہ لازم ہے، ایک عرفات نہیں 10 عرفات کو جا کر آ گیا، دوسرے کی پراپرٹی مار لیا، اسی پیسے میں جا کے حج کر کے آ گیا، وہ بوجھا تو لے کر بھی گیا اور پھر واپس لے کے لے کر بھی گیا اور واپس بوجھ نہیں اترتا۔ یہ کوئی مولانا بولتا نہیں زیادہ، فرصت نہیں ہوتی ان کو بولنے کی، ہم بڑے فرصت میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں۔ اور یاد رکھو مفسرین فرماتے ہیں توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کتنی جلدی؟ اب جو وقت ہے ہمارا شاید یہی وقت موت کا ہو، ایسا خوف۔ موت آدمی سسٹم پر دیکھیں گے، اب تو شاہ صاحب بیان کریں غرغرے کے اوپر سکرات کے بعد کا قصہ، سمجھے؟ بعض موت کا حال سکرات نہیں ہوتا، فوراً کھاتے کھاتے چلے، چلتے چلتے چلے، بیٹھے بیٹھے چلے، تو ہو سکتا ہے یہی وقت میری موت کا ہو، تو اسی وقت کو غنیمت سمجھ کر کے توبہ کر، اسی وقت کو غنیمت جان کر کے توبہ۔
تو کیا بتا رہا ہے اسلام؟ کیا تعلیم مل رہی ہے ہمیں کہ مومن بندہ مومن کبھی اپنی موت سے غافل نہ ہو. کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا غافل تجھے دیتی ہے گھڑیال یہ منادی. جی پہلے وہ اس کی گھڑیال آتی تھی، فال کلاک آتی، پینڈولم ہوتا اسے سمجھے، وہ ایسا ہلتا رہتا، سب بند. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. جی گھڑی میں اب کتنے منٹ ہیں، کتنے سیکنڈ ہیں، دیکھیں، دیکھ کر ابھی اتنا سیکنڈ باقی، ابھی اتنے منٹ باقی، ابھی اتنی دیر باقی. وہ جو سیکنڈ ہے، جو لمحہ ہے، جو سمجھے ساعت ہے، سمجھے وہ ہماری لائف میں سے کم ہوا، مائنس. ہم پلس پلس میں چلتے ہیں، مائنس کو سمجھ کر کے چلیں. ایک آدمی کیا کرتا ہے، رواج ہے عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے کرنے کا. عیسائیوں کی طرح رواج ہے کیا کرنے کا، برتھ ڈے کرنے کا. برتھ ڈے کہاں ہوتا ہے جی؟ خوشیاں کس چیز کی منانی چاہیے؟ زندگی کی نہ منانا ہے. اب 63 سال کسی کی عمر ہو اور 50واں برتھ ڈے کرے تو باقی کتنا ہے اس کا؟ بے وقوفی. تو خوشیاں عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتی، خوشیاں ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہوتی. خوشی وہاں ہوتی جس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جس کے اعمال اچھے ہو رہے ہیں، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لیا، پھر سے مل لیا، اللہ والوں کو دے دیا، راہ حق میں مال خرچ کر دیا، خوش خوش خوش. یار میری نیکیاں ہو رہی، میری نیکی مجھ سے نیکیاں ہو رہی. میں کہاں نیکیوں کے لائق، خدا نیکیوں مجھ سے نیکی کرا رہا ہے، مجھ سے نیکی کرا. تو اصل زندگی، اصل خوشی، اصل مسرت کس میں ہے؟ ایمان کی تازگی اور اعمال کی، اعمال حسنات کی ادائیگی میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش. حضور غوث الثقلین پیران پیر محبوب سبحانی کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر عید کے موقع پر سمجھے کچھ تہنیت مانگا، عید ہے کچھ ہمیں لکھ کے دیجیے، عید کا پیغام دیجیے. تو غوث الثقلین فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کل صبح عید ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کل صبح عید کا دن ہے. لوگوں کے لیے تو وہ عید کا دن ہوگا، مگر عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ دن ہے جس دن ایمان کے ساتھ عبد القادر اس دنیا سے جائے گا. یہ بہت بڑی بات سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ بات معلوم ہے، توبہ میں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی، دیری نہیں کرنا. کیا کرنا؟ جلدی. ایک بار کر لیا نا، بار بار کرنا، بار بار کرنا، بار بار کرنا، ہر بار کرنا. میں گناہ کریں نہ کئی کو تباہ کرنا. ارے بعض ایسے گناہ غلطیاں ہیں جو ہم سے صادر ہو جاتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. جی ہم سے ہو جاتی ہیں، اس کا ہمیں کیا نہیں چلتا؟ پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے ہمیشہ توبہ، ہمیشہ توبہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے، نماز صوفیہ فرماتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت کو حج، صاحب نصاب کو زکوٰۃ فرض ہے. جی تو صوفیہ فرماتے ہیں جیسے نماز تم پر فرض ہے، روزہ تم پر فرض ہے، ایسے توبہ کرنا بھی تم پر فرض ہے.
توبہ کرنا بھی تم پر احکامات قرآن بتاتا ہے، ان احکامات کی روشنی میں بہت سے احکامات آ جاتے ہیں، تفسیر اسی کو کہتے ہیں۔ ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق جتنی شقیں آتی ہیں وہ بیان تفسیر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرضی عبادت ہے بلکہ ایک اہم فریضہ ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں صوفیہ؟ نماز سے روزے سے غفلت ہو جاتی ہے، مگر توبے سے کبھی غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بھی ہو رہا ہے وہ خدا کا فضل ہے۔ ایمان اور عمل کا کیا سمجھے، اس کا مدار جو ہے ایمان اور عمل پر ہے۔ ایمان کامیاب پختہ، بات سمجھ میں آئی؟ اور آگے فرماتے ہیں، اور میں نے پہلے کہہ دیا 4 باتیں حضور بیان کی ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں پانی ہوتا ہے، صوفیہ بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے۔ جی، جہاں پانی کی روانی ہوتی ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، گھاس پھوس ہوتی ہے۔ بنجر زمین میں کیا ہوگا؟ جی، بنجر زمین میں کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں پانی رواں ہوتا ہے اور پانی کا سمجھے دوڑ ہوتا رہتی ہے، بہنا رہتا ہے، وہاں کیا ہرا بھرا سبزہ ہوتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ ہے، جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، جہاں آنسو بہتے وہاں رحمت الہی۔ آدمی جب سبززار زمین کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بنجر زمین سے کسے تعلق ہے؟ ایک آدمی کے پاس اگر زمین ہے، وہ مری ہوئی زمین ہے، میں اتنے زمین کا مالک ہوں، بولا ہے مالک تو ہے، اس سے کچھ جیسے آپ کے گاؤں میں سب کیا بولتے ہیں؟ بیڑ، جی بنجر بیڑ پڑی۔ جب اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو عبدالجبار صاحب خوش، میری زمین کی کیا بن گئی، ویلو بڑھ گئی۔ کسی زمانے میں سینکڑوں میں لیا تھا، اب کروڑوں میں ہو گئی، خوش ہو گئی۔ شاہ صاحب آپ کو بھی تھوڑا حصہ دے دیں، دعا کرو، وہ ہوتے ہی آپ کو بھی حصہ دے دینا اللہ کا۔ جی، خوش ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ جیسا زمین ہری بھری ہو اور زمین کا مالک خوش ہو جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی، ایسے ہی توبہ کرتے ہوئے جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس کی قیمت رب کی نگاہ میں بڑھ گئی۔ یہ وہ بندہ ہے جہاں آنسو بہاتے بہاتے اس نے میرے فضل کو خرید لیا، میرے کرم کا حقدار ہو گیا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ ہائے یاد رکھنا، بڑی پیاری مثال صوفیہ دیتے ہیں کہ بچہ جب روتا ہے، بچہ جب روتا ہے ماں کے سینے میں دودھ ابلتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ ابلتا ہے۔ بچہ جیسے ہی رویا ماں کا سینہ دودھ سے لبریز ہو گیا اور سینے سے لگا کر دودھ دیتی چلی جا رہی۔ بلا تشبیہ و تمثیل صوفیہ فرماتے ہیں جیسے بچہ رو کر ماں کے دودھ کو جوش میں لاتا ہے، ایسے ہی بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر جب روتا ہے تو خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، خدا کی رحمت جوش میں۔ رونے کی عادت لائی، قرآن فرماتا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم
روز زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ، ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، رونے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ بیٹھے جہاں بھی بیٹھے جوک بول رہے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہنسی دلگی کی باتیں کر رہے ہیں، جس سے بھی ملے وہ تماشے کر رہے ہیں۔ جی تماشے کی بھی ایک ایج ہوتی ہے، بڑی عمر کو پہنچ کر تماشا کرے گا تو بولے کہ اچھے اتنی عمر کو کہ کیا جیسا۔ بچہ تماشا کرے تو اور خوش ہوتا ہے، بچہ ہے دیکھو کیسا ہے، ہر ایک کی ایج ہے۔ تماشے بند کرو، تماشوں سے نکلو، تماشا بنو۔ یاد رکھنا توبہ کیا کرتی ہے، توبے کا عمل، توبے کا عمل کیا ہے؟ نماز کا عمل یہ ہے کہ نیکیاں لاتی، ثواب لاتی، روزے کا میں ثواب ہے، حج میں ثواب ہے، مگر گناہ توبہ میں کیا ہے؟ گناہ مٹ کر ثواب آ جاتا ہے۔ جی گناہ مٹ جاتے ہیں، ثواب حاصل ہو جاتا ہے، یہ اس کا اکسیر ہے۔ تو یاد رکھیے، عبادت کرنے والے کے پاس عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، گناہ کرنے والے کے پاس جب وہ توبہ کرتا ہے تو رحمت الہی اس کے ساتھ ہے، اور جب رحمت الہی کا وہ مستحق ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں کائنات کو سمجھے محکوم بنا دیا جاتا ہے، کائنات اس کے غلام ہو جاتی ہے۔ سنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ محل میں سوئے ہوئے تھے، چھت پر لوگوں کے دوڑنے کی آواز آئی، بادشاہ وقت تھے، کہا کون ہے؟ ہمارے بادشاہ جہاں پناہ کی چھت پر، محل کے چھت پر کیا کر رہا ہے؟ دوڑ رہا ہے، آواز کر رہا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں آیا۔ آپ نے فرمایا اونٹ گم ہوا تو جنگل میں جا کے دیکھو، جنگل میں جا کے تلاش کرو، یہاں بادشاہ کے محل میں تھوڑے ہی ملے گا۔ تو آواز آئی حضور بہت اچھی بات آپ نے کہی، میرا کھویا ہوا اونٹ بادشاہ کے محل پر نہیں ملتا، جنگل میں ملتا ہے، ایسے ہی خدا نرم نرم بستروں میں اور بڑے بڑے اونچے گھرانے میں نہیں ملتا ہے۔ یہ ایسی آواز آپ کے کان میں پڑی کہ دل کی دنیا بدل گئی، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے محبوب بندوں کی تلاش میں نکلے، ان کی غلامی میں جنگلوں میں گزارتے ہوئے رہے۔ ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے ہیں، آپ کی بادشاہت میں آپ کا ایک وزیر ادھر سے گزرتا ہے، یہ تو ابراہیم ابن ادہم ہے، کیا حال تھا، کیسا دربار تھا، آج کیا حال ہو گیا؟ آگے بڑھ کر سلام کیا، کہا حضور آپ کا دربار کیا ہوا، آپ کی وہ شاہی کہاں گئی، آپ کے وہ محلات کہاں گئے سرکار، آج میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کون ہے؟ کہا حضور میں تو آپ کے بادشاہت میں وزیر رہا ہوں، اب آپ کی بادشاہت کہاں چلی گئی؟ تو آپ نے فرمایا بادشاہت کہیں گئی نہیں، آج بھی ہے، دیکھنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے اپنی سوئی کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور مچھلیوں کو حکم دیا، اے مچھلیوں، اے دریا کی مچھلیوں، ابراہیم ابن ادہم کی سوئی لے کر آؤ، سوئی لے کر آؤ۔ چنانچہ ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سوئی، کسی کے ہاں سونے کی ہے، کسی کے ہاں چاندی کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے، میری سوئی لاؤ۔ آخر میں ایک مچھلی اوپر آئی، اس کے منہ میں سوئی، آپ نے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا بتا یہ حکومت بڑی ہے یا وہ؟ کائنات کو ٹھوکر